اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 28 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، واعلموا جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنہ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں جو ہیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور اللہ کے ہاں جو ہے بہت بڑا اجر ہے۔ مال اور اولاد جو ہے انسان کے لیے جو ہے جنت کا سبب بھی بن سکتی ہیں اور جہنم کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ اگر مال ہم حلال ذرائع سے کماتے ہیں اور اسے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، دین اسلام کا داعی بناتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور اگر مال کو حرام ذرائع سے کماتے ہیں، حرام کاموں پر خرچ کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے جہنم کی آگ کا سبب بنے گا۔ اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتے، انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دلاتے، انہیں دنیاوی تعلیم میں تو بہت آگے لے جاتے ہیں، لیکن انہیں نہ قرآن کا شعور دینے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شعور دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ اچھے دنیا دار تو بن سکتے ہیں لیکن اچھے دیندار نہیں بنیں گے، اور یہ ہمارے لیے قیامت کے روز جو ہے عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہمارا انجام بھی اچھا نہیں۔ سورہ منافقون کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، تمہیں تمہارے مال اور اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کرتا ہے وہ خسارہ پانے والے انسان۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں مال اور اولاد کو اپنے دین کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔